السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک چور کی چوری اور اس کا انجام بد، تو بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ ایک مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے مختلف زاویوں سے محل کو دیکھا۔ کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ معمار اور مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ انہوں نے ایک کالے رنگ کے حبشی کو دیکھا جو دوسرے مزدوروں کے ساتھ سر پر ٹوکری اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسرے مزدور ایک ایک سیڑھی چڑھتے مگر وہ دو دو کر کے چڑھتا۔ علاوہ ازیں دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں اس کے سر پر رکھی ٹوکری خاصی بڑی اور بھاری تھی۔ اس کی غیر معمولی حرکات کے پیش نظر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس حبشی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حبشی سے انہوں نے پوچھا کہ تم دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ مٹی اٹھا رہے ہو اور سیڑھیاں بھی ایک ایک کے بجائے دو دو چڑھ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اسے کوئی جواب نہ بن پایا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی باتوں سے مجھے جھوٹ اور فریب کی بو آ رہی ہے۔ یقیناً چور جب چوری کرتا ہے تو کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ وہی قصہ یہاں بھی ہوا۔ یہ شخص یا تو چور ہے اور دن کے وقت کام کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، یا کسی جگہ سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور غیر متوقع طور پر اس کے پاس درہم و دینار آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی زیرکی اور چالاکی تھی کہ ایک ناز و انداز سے پہچان لیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ اس حبشی کو بلایا اور اس کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میرے سوالات کا صحیح جواب دو ورنہ ابھی تمہیں قتل کرا دوں گا۔ پہلے تو حبشی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کسی جرم کو ماننے سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس پر مزید سختی کی گئی تو کہنے لگا کہ امیر المومنین، اگر میری جان بخشنے کا وعدہ کریں تو میں سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جس سے تم پر حد لاگو ہوتی ہو تو تمہیں امان ہے۔ اس حبشی نے سمجھا کہ مجھے امان مل گئی ہے۔ کہنے لگا کہ میں فلاں محلے میں بار برداری کا کام کرتا تھا، اجرت پر کبھی کام مل گیا، کبھی سارا دن فارغ، ایک مرتبہ خاصا عرصہ مجھے کوئی کام نہ ملا، میں ایک مدت تک فارغ رہا۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے گزر رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے لیے اجنبی تھا، لہٰذا اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک ویران جگہ مجھے موقع مل گیا، میں نے جھپٹ کر اس کی تھیلی چھین لی اور اس کو کھول کر دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تو میں نے اسے نیچے گرا کر اس کا گلا دبا لیا۔ اس نے چیخنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تڑپتا رہا مگر میں نے اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو کندھے پر اٹھایا، رات ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا اور لاش کو تنور میں ڈال کر اسے آگ لگا دی جو جل کر سیاہ ہو گئی۔ میں نے تنور مٹی میں ڈال دی۔ میرے پاس دینار تھے جو مجھے تقویت دے رہے تھے۔ میں نے اگلے دن اس کی ہڈیاں نکالی اور انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے گھر دیناروں کی تھیلی لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی تھیلی لے کر آ گیا۔ اسے دیکھا گیا تو اس کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہر میں اس کے نام کی منادی کروائی گئی۔ اس کی بیوہ نے اعلان سنا تو بھاگتی ہوئی آئی کہ یہ منادی میرے خاوند کے نام کی ہے جو کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا ہے مگر وہ نہیں مل سکا۔
وہ فلاں فلاں دن فلاں تاریخ کو 1000 دینار لے کر گھر سے نکلا تھا۔ میری خاوند کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ خلیفہ نے وہ دینار اس عورت کو دینے اور اس حبشی کی گردن مارنے کا حکم صادر فرمایا اور کہا کہ اس کی لاش کو تنور میں ڈال دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کو دجلہ میں بہا دیا جائے۔ سامعین حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ نصیحت آموز و سبق آموز واقعہ ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی طرح کا مجرم ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انوکھی اور الگ طرح کی کوئی ایسی چال یا کوئی اس کا رنگ ڈھنگ نظر آتا ہے جو سراپا بتاتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ خرابی یا کوئی نہ کوئی گڑبڑی موجود ہے، جیسا کہ خلیفہ وقت نے اس کے چال ڈھال اور رنگ ڈھنگ سے پہچان لیا۔ اور جب کوئی مجرم ہوتا ہے تو اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے جات استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اس چور نے استعمال کیا تھا۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ نئے نئے اور انوکھے واقعات اور سیرت کے واقعات سننے کے لیے، اور اسی طریقے سے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔